على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف کتاب الجمعہ. جمعہ جاری ہے اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حل علی من لم یشہد الجمعۃ، کہ وہ لوگ جو جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ان پہ غسل فرض ہے، لازم ہے، یہ واجب ہے. اور کون لوگ ہیں یہ؟ من النساء والصبیان وغیرہم، عورتوں اور بچے اور وغیرہ. ان لوگوں پہ جمعہ تو لازم نہیں ہے لیکن کیا ان پہ غسل لازم ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال ابن عمر انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ، کہ جن پر جمعہ لازم ہے صرف انہی پہ غسل لازم ہے. تو مطلب یہ کہ آگے جو باب ہم پڑھیں گے، جو حدیث ہم پڑھیں گے، اسی موضوع کی ہیں کہ غسل جو ہے وہ کن پر واجب ہے اور کن پر نہیں ہے. حدیث ہے 854 اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان سالم بن عبداللہ انہ سمع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یقول، وہ فرماتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے. تو مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص نے جمعے کے لیے آنا ہے تو وہ غسل کر کے آئے. اور اسی کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا الٹ جو مفہوم بنتا ہے کہ اگر جمعے کی نماز کی طرف چلنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے غسل کا حکم نہیں، یعنی عورتیں اور بچے یا وہ لوگ جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ واجب کی بات ہو رہی ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن منع نہیں ہے، غسل کرنا بہرحال افضل ہے. اگلی حدیث ہے 855 اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر محتلم پر غسل جمعہ واجب ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو بالغ ہو گیا، محتلم اسے کہتے ہیں کہ جو سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، جس پہ چیزیں فرض ہو گئی ہیں، تو اس پہ محتلم پہ یا بالغ پہ جمعہ فرض ہے، لہٰذا اس کے لیے غسل بھی فرض ہے. اب یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ محتلم استعمال کیا، محتلمہ نہیں استعمال کیا. جیسے مختلف حدیث یا قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، تو یہاں پہ چونکہ محتلمہ استعمال نہیں کیا اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہاں مراد مرد ہی ہیں، عورتیں نہیں ہیں. اگر عورتوں پر بھی غسل واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم و محتلمہ. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، لازم ہے. تو اس لیے اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو غسل ہے وہ صرف مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں مگر قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. یعنی امت کے لحاظ سے ہم آخری امت ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. اوت الکتاب من قبلنا، ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وأوتینا من بعدہم، اور ہمیں کتاب بعد میں دی گئی. فہذا الیوم الذی اختلفوا فیہ، اور یہ دن وہ ہے جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا. کون سا دن؟ جمعے کا دن. فہدانا اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ دن کون سا دن ہے. فغدل الیہود، تو یہود نے کل کا دن یعنی ہفتے کا دن اپنے لیے طے کیا. وبعد غدل للنصارى، اور نصارہ نے اس سے اگلا دن یعنی اتوار کا دن کے لیے ہوا. فسکت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی. ثم قال، پھر فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلم پر اللہ کا یہ حق ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ 7 دنوں میں ایک دن غسل کرے. یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے. یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، اور اس دن اپنا سر بھی دھوئے اور جسم بھی دھوئے. ورواہ ابان بن صالح عن مجاہد عن طاؤس بہریرہ، اور اس حدیث کو ابان نے، صالح نے بھی روایت کیا ہے، مجاہد اور طاؤس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تعالی علی کل مسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے ہر مسلمان پر، حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ 7 دن میں ایک دن غسل کرے. اب یہاں سے تو لگتا ہے کہ جب ہر مسلمان پہ حق ہے تو پھر عورتیں بھی نہ آئیں اور سب اس میں غسل کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں غسل نہ کریں، عورتیں بھی کریں لیکن ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بات فرمائی کہ ہم نحن الاخرون السابقون، کہ ہم آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے آگے ہوں گے، یعنی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو امت مسلمہ ہوگی وہ سب سے پہلے انبیاء کے بعد جنت میں داخل ہوگی، اور انہیں کتابیں پہلے دی گئی تھیں اور ہمیں کتاب بعد میں دی گئی۔ اچھا، پھر یہ جو فرمایا کہ یہ دن جس میں اختلاف کیا گیا، تو یہ دن اصل میں جمعے کا دن ہے جس میں اہل اسلام اور دیگر امتوں کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہدان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دن کی طرف رہنمائی کی اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ جمعے کا دن ہے، جبکہ جو یہودی تھے انہیں اپنے اجتہاد سے انہیں ہفتے کا دن سمجھ آیا اور اس دن انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا عبادت کے لیے، اور یہ عیسائیوں کو اتوار کا دن سمجھ آیا، لیکن مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دن جمعے کا دن ہے اور اس دن اپنی نظافت، صفائی، عبادت وغیرہ کے لیے اس کو مخصوص کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر دن تھا، لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور مسلمانوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق جمعے کے دن کو مخصوص کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی اور پھر اگلا حکم دیا کہ اس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے، یعنی صفائی کے لیے کم از کم ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور وہ ایک دن مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ اب اس سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے جمعے کے دن کسی شخص پہ جمعے کی نماز واجب ہے یا نہ ہے، بہرحال اسے ایک دن غسل کرنا چاہیے۔ تو لیکن اب یہ علماء کے اس پہ مختلف آراء ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حدیث کو ملا کے دیکھیں تو یہاں پہ اب مسلم ہی لفظ آیا، مسلمہ نہیں آیا۔ واجب جو ہے مسلم پر ہی ہے، مسلمہ پہ واجب نہیں ہے، اور بچوں پہ بھی واجب نہیں ہے، جو کوئی مجنون ہے یا غیر بالغ زار ہے اس پہ بھی نہیں ہے، عورتوں پر یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عورتیں ویسے افضل ہے کہ اگر وہ بھی غسل کریں اور صاف ستھری رہیں اور جمعے کے دن عبادت کا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے بھی باعث ثواب ہوگا، لیکن ان کے لیے جمعے کے دن حاضر ہونا فرض نہیں ہے، لیکن جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اگلی جو حدیث ہیں 857، یہ حدیثیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنوا للنساء باللیل الی المساجد، کہ رات کے وقت عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت دے دو۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں رات اور دن کی، اس لیے یہاں پہ ہم اس کی بات نہیں کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر رات کے وقت عورتوں کو اجازت دی گئی ہے تو جمعہ تو دن کو ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ عورتوں پہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن عورتیں جانا چاہیں تو ان کو منع بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث جو ہے 858، یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کانت امرأۃ العمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعۃ فی المسجد، وہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے باجماعت پڑھا کرتی تھی۔ فقیل لها، تو ان سے کہا گیا لما تخرجین، آپ کیوں نکلتی ہیں، وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، یکرہ ذلک ویغار، اور اس سے غیرت کھاتے ہیں۔ قالت، انہوں نے فرمایا وما یمنع ان ینہانی، تو پھر انہیں کس چیز نے منع کیا کہ مجھے منع کر دیں؟ قالت، جواب دینے والے نے کہا یمنع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے انہیں روک دیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ تو یہاں وہ اس لیے لائے ہیں کہ وہ رات کی نمازوں میں جاتی تھی، دن کی نماز میں نہیں جاتی تھی، ظاہر ہے ان کے پیش نظر پردہ ہوگا، حیا ہوگی، رات کا وقت ہوگا، تو مقصد یہ ہے کہ عورتوں پہ جب دن کو لازم نہیں ہے، ویسے تو لازم رات کی بھی نہیں ہے، لیکن نکالتے نتیجہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت عاتکہ ان کا نام تھا، تو جب حضرت عمر نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت عاتکہ نے ایک شرط لگائی تھی کہ اس شرط پر آپ کے ساتھ نکاح کروں گی کہ میں عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھوں گی، اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں ورنہ نہیں کرتی۔ تو یہ شرط جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کر لی تھی، اور اس بنا پہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے، ورنہ وہ روکتے تھے کہ مسجد نہ جائیں۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی، ان سب حدیث میں جس چیزوں میں سمجھ آئی کہ عورتوں پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، ویسے وہ جانا چاہیں اپنی خوشی سے وہ جا سکتی ہیں۔ فرض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے، اگر کوئی چیز واجب ہو گئی ہے اور اس کو نہیں ادا کیا تو وہ گناہ ہو گیا۔ تو عورتوں پہ واجب نہیں ہے، اگر وہ نہ جائیں تو ان پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جانا چاہیں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور دوسری طرف یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، تو جا بھی سکتی ہیں، انہیں روکا نہیں جائے گا، لیکن ان پر لازم بھی نہیں ہے۔ اور اسی سے پھر علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں چونکہ ان پہ جمعہ لازم نہیں ہے تو ان پہ غسل بھی لازم نہیں ہے، لیکن ہم خود اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی جمعہ والے دن غسل کر لیں گے اور صاف ستھرے ہو جائیں گے، اور اگر مسجد جانا ہے پھر تو ضروری کیا جائے،
ورنہ بھی جمعہ والے دن غسل کرنا، صاف ستھرا ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، تو اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن عورتوں کے لیے یہ لازم یا واجب یا فرض نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔